بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، گزشتہ رات 11:41 سے اور صبح تک جو ہمارے ملک میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن رہا، وہ خطے کی موجودہ صورتحال کے باعث خاصا تشویشناک تھا۔ مختلف لوگوں کی جانب سے اس بریک ڈاؤن کے متعلق قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ خدا نخواستہ ہندوستان نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے، کچھ لوگوں کی یہ قیاس آ رہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور جنرل باجوہ نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ لیکن یہ تمام قیاس آرائیاں تھیں، اور یہ قیاس آرائیاں اس وقت دم توڑ گئیں جب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے ٹویٹ کے ذریعے اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بڑا فالٹ ہے جس کی وجہ سے پورے ملک جو ہے بجلی کے طویل بریک ڈاؤن میں چلا گیا ہے، اور اس سلسلے میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ بجلی جلد از جلد بحال ہو جائے۔ ہمارے ملک میں گزشتہ 20 سالوں کے دوران ایسا یہ تیسرا واقعہ ہے جب بجلی کا طویل بریک ڈاؤن ہوا اور ملک جو ہے وہ طویل عرصے تک جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ پوری قوم کو تشویش، تینوں مرتبہ پوری قوم جو تھوڑی تشویش میں مبتلا رہی۔ 2007 میں جب پہلی مرتبہ جو بجلی کا طویل بریک ڈاؤن ہوا تو اس وقت مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی، اور اس وقت صدر مملکت پرویز مشرف وردی میں براجمان تھے۔ اس زمانے میں اس وقت کی حزب اختلاف کی جماعتوں کی یہ شرط تھی کہ پرویز مشرف صاحب اگر صدر مملکت منتخب ہو چکے ہیں تو انہیں اس وقت یہ وردی اتار دینی چاہیے اور فوج سے بھی مستعفی ہو کر وہ محض صدارت سنبھالیں اور آرمی چیف کا عہدہ کسی دوسرے کو دیا جائے۔ جب یہ ایک بجلی کا طویل بریک ڈاؤن ہوا تو لوگ جو تھے وہ یہی سوچ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید فوج میں خدا نخواستہ بغاوت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک بجلی کا طویل، بعض لوگوں نے تو یہ تبصرے بھی کیے کہ شاید پرویز مشرف کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جنرل کیانی جو ہیں ان کی جگہ پر آرمی چیف بن چکے ہیں، انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد جب اس وقت بھی بجلی بحال ہوئی تو تمام اصل صورتحال سامنے آئی، اور یہی تھا کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا جس کی وجہ سے تمام جو تھی وہ بجلی، پورے ملک کی بجلی بند ہو گئی تھی۔ وہ فالٹ آج بھی موجود تھا، 17 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ فالٹ آج بھی موجود ہے۔ اس دوران کتنی حکومتیں آئیں، کتنے حکمران آئے، کتنے لوگوں نے اقتدار سنبھالا، کتنے ہمارے وفاقی وزراء تھے پانی و بجلی کے، انہوں نے کوئی اس پر جو ہے عملی کام نہیں کیا۔ تو ناظرین، وہ فالٹ آج بھی موجود ہیں، وہ خرابیاں وابڈا میں آج بھی موجود ہیں، اور وہ حالات آج بھی موجود ہیں، اور ان میں سے کافی افسران آج بھی اپنی سیٹوں پر براجمان ہیں۔ نہ تو ماضی میں کسی کے خلاف کارروائی کی گئی اور نہ ہی کوئی ایسی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آ سکیں۔ ہمارے وفاقی وزیر پانی و بجلی نے ابھی چند گھنٹوں پہلے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ اعلان ضرور کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے گی، اور تحقیقات جو بھی جن لوگوں نے بھی اس میں کوتاہی برتی ہے ان کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ماضی میں بھی ایسے اعلانات ہوتے رہے، لیکن کوئی کسی قسم کی کسی کو کوئی سزا نہ دی جا سکی، اور ایسا کوئی خبر بھی منظر عام پر نہیں آئی کہ کسی کو کوئی اس میں سزاوار ٹھہرایا گیا ہے۔ لیکن جو گزشتہ رات سے اور صبح تک جو طویل بریک ڈاؤن تھا، اس میں ہم کم از کم ہندوستان کو یہ باور کرانے میں تو کامیاب ہو گئے کہ ہم لوگ پوری قوم جو تھی وہ اندھیروں کے باوجود بھی سو رہی تھی، اور ہماری تینوں مسلح افواج سرحدوں پر مامور تھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے عوام کی حفاظت کے لیے، اور اندرون ملک جو تھا وہ ہماری رینجرز اور پولیس نے پوری طرح سے ہائی الرٹ تھی۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ میں خود بعض شاہراہوں پر اپنے دوستوں کے ہمراہ یہ دیکھ رہا تھا کہ پولیس اور رینجرز کے گشت جاری تھے، اور اس دوران یہ بات بھی خوش آئند رہی کہ ہمارے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ اور جناب وزیر اعظم تک ساری رات جاگتے رہے، موجودہ صورتحال کو مانیٹرنگ کرتے رہے، ملک کی سلامتی کے حوالے سے، ملک میں جو خدا نخواستہ اندرون ملک کسی قسم کے کوئی رد عمل کے سلسلے میں وہ اس پوری انتظامیہ سے رابطے میں رہے، چونکہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ
ہندوستان اور اسرائیل کی جانب سے جو ہمارے ملک میں دہشت گرد داخل کیے گئے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ رونما ہو سکتا تھا، لیکن تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے حکمران جاگتے رہے، ہماری انتظامیہ جو تھی وہ چاق و چوبند رہی۔ طویل بریک ڈاؤن میں جو کئی گھنٹوں پر مشتمل تھا، ناظرین ہمارے یہاں الحمدللہ کسی قسم کا کوئی ایسا غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام نہیں ہوا، کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہوئی کہ جہاں کوئی لوٹ مار جیسے واقعات ہوئے ہیں جو مہذب معاشرے میں عموماً سننے میں آتے رہے ہیں۔ یورپ میں یا امریکہ میں چند منٹوں کے جو لاک ڈاؤن میں ماضی میں جو لوٹ مار ہوتی رہی ہے، جو غیر اخلاقی غیر قانونی کام کیے گئے وہاں، اس حوالے سے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہماری باشعور قوم نے اس کا شعوری طور پر مظاہرہ کیا، اور رات کی تاریکی میں بھی لوگ جو تھے وہ پرامن رہے۔ پورے ملک کے کسی کونے کسی گوشے سے اس قسم کی کوئی خبر نہیں آئی کہ کہیں لاک ڈاؤن کے دوران کہیں چوری چکاری ہوئی ہو، یا کہیں کسی کے ساتھ کوئی لوٹ مار ہوئی ہو، یا کسی کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہوئی ہو۔ تو اس پوری قوم نے اس مہذب معاشرے کو یہ ثابت کر دیا، یہ بتا دیا کہ ہم باشعور قوم ہیں اور بااصول قوم ہیں۔ تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا اور میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔